نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. تمامی احباب ایک مرتبہ آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور اس کی خصوصی عنایتوں سے توفیق خاص سے آج ہم ماہ ربیع الثانی کا پہلا جمعۃ المبارک ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. حاضرین محترم، یہ مہینہ بھی عظمتوں، رفعتوں اور شانوں والا ہے. یہ مہینہ بارگاہ خداوندی سے جن مقدس شخصیات کو عظمتیں عطا ہوئی، شانیں عطا ہوئی، رفعتیں عطا ہوئی، بارگاہ خداوندی سے انہیں انوار و تجلیات سے نوازا گیا، فیوز و برکات سے بہرور کیا گیا، فیض یاب کیا گیا. یہ مہینہ اس حوالے سے بھی ان عطا ہونے والے انوار و تجلیات اور فیوز و برکات کا تسلسل ہے. اللہ رب العزت نے ماہ ربیع الاول میں اپنی شان کو اس دنیا میں بھیجا اور ماہ ربیع الثانی میں وہ ذات اس دنیا میں بھیجی گئی جو مصطفیٰ کی شان تھی. ماہ ربیع الاول میں ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی شان بن کر تشریف لائے اور ماہ ربیع الثانی میں حضور غوث اعظم آقا کریم علیہ السلام کی شان بن کر تشریف لائے. تو یہ ایک تسلسل ہے، یہ ایک ربط ہے، یہ ایک تعلق ہے جو خالق کائنات انہی ولادتوں کے صدقے ہمیں عطا کرنا چاہتا ہے اور ہمیں سمجھانا چاہتا ہے کہ لوگوں، ماہ ربیع الاول میں وہ ذات آئی جس جیسی کل کائنات کے اندر، کل انبیاء کے اندر اس جیسی ذات کی مثال نہیں ہے. اور ماہ ربیع الثانی میں وہ ذات تشریف لائی جو امت محمدیہ اور امت مسلمہ میں حضور کے اولیاء جیسی کوئی شخصیت نہیں ہے، ان کی کوئی مثال نہیں ہے، ان جیسا کوئی نہیں ہے. تو اس لیے غوث سمدانی، محبوب سبحانی،
شہباز لامکانی، قطب ربانی، غوث الثقلین حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ماہ ربیع الاول میں حضور کی رحمت اور شان کی عملی تصویر بن کر تشریف لائے۔ اللہ رب العزت نے آپ کی ذات مقدسہ کو بے شمار، لا تعداد، لا محدود شانیں عطا کی، عظمتیں عطا کی، رفعتیں عطا کی۔ خالق کائنات نے حضور کی امت میں کل اولیاء میں حضور غوث اعظم کو جو شان اور عظمت عطا کی، اس کی اپنی ہی انفرادیت ہے۔ آپ کل اولیاء میں منفرد بھی ہیں، کل اولیاء سے ممتاز بھی ہیں، کل اولیاء میں عظمتوں والے بھی ہیں، شانوں والے بھی ہیں۔ اور یہ شان اور یہ عظمت جو آپ کی ذات مقدسہ کو عطا کی گئی، وہ بھی عطا ہونے کا ایک تسلسل ہے، اور وہ تسلسل ہی آج ہمارا خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع ہے کہ ذات غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے فیضان کے بھی امین ہے، اور ذات علی المرتضیٰ کے فیضان کے بھی امین ہے۔ ذات غوث اعظم فیضان محمدی اور فیضان علوی کے امین بھی ہے، اور کل کائنات کے اندر ان کے فیضان کو تقسیم کرنے والے بھی ہیں۔ اللہ نے آپ کو تقسیم کنندہ بھی بنا کر بھیجا، کل اولیاء کے اندر تقسیم کرنے والے۔ جو فیض اللہ رب العزت نے حبیب خدا کو عطا کیا، محبوب خدا کو عطا کیا، جو عظمت، جو شان، جو مقام، جو رحمت، جو نعمت حضور کی ذات کو عطا کی، آپ کے صدقے وہ کل اوصاف خالق کائنات نے ذات علی المرتضیٰ کو بھی عطا کیے، اور ذات علی المرتضیٰ علیہ السلام کے صدقے وہ کل فیضان، فیوض و برکات، انوار و تجلیات ذات غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو بھی عطا ہوئی۔ اس طرح آپ دونوں ذاتوں کے جو ایک ہی فیضان والے، ایک ہی عظمت والے، ایک ہی شان والے ہیں، ان کے فیضان کے امین بھی بنے، اور کل کائنات میں ان کے فیضان کو تقسیم کرنے والے بھی بنے۔ یہی بات اگر ہم سمجھیں تو اللہ رب العزت نے حضور غوث اعظم کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت کا مظہر بنا کر بھیجا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شانیں تھیں وہ فیض حضور غوث اعظم کو بھی عطا ہوا، اور آپ کی ذات کی ایک خاص نسبت تاجدار کائنات آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ ہے۔ آپ اس کو ابتدائی طور پر آپ کے سلسلہ نسب سے ہی دیکھ لیں کہ حضور غوث اعظم کے جو آباء و اجداد ہیں ان کو ہی دیکھ لیں تو حضور غوث اعظم کے والد گرامی حضرت امام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست علیہ الرحمہ، آپ سے سلسلہ نسب آباء و اجداد کی طرف جب جاری ہوتا ہے تو چلتے چلتے حضرت علی المرتضیٰ مولا کائنات علیہ السلام کی ذات تک 11ویں پشت میں ذات علی المرتضیٰ کے ساتھ نسب مل جاتا ہے۔ سلسلہ نسب 12ویں پشت میں والد گرامی سے ذات علی تک ملتا ہے، اور یہی سلسلہ نسب والد گرامی سے
جب ہم سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی طرف سے دیکھیں تو 12ویں پشت میں تاجدار کائنات سے مل جاتا ہے، کیونکہ حضور کی ساری اولاد سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا سے ہے، تو وہاں 12ویں پشت میں حضور کی ذات سے مل جاتا ہے۔ اور جب والدہ ماجدہ کی طرف دیکھیں، حضرت سیدہ فاطمہ علیہ السلام والدہ ماجدہ، تو یہ سلسلہ نسب آقا کریم علیہ السلام تک وہ 14ویں پشت میں حضور سے ملتا ہے اور 13ویں پشت میں ذات علی المرتضیٰ سے مل جاتا ہے۔ یہ جنکشن بن جاتا ہے، یہ مرکز بن جاتا ہے جو حضور کی ذات ہے سلسلہ نسب کے اندر، جہاں سے اللہ کے فیوز و برکات ذات غوث اعظم تک پہنچتے ہیں، اللہ کے انوار و تجلیات ذات غوث اعظم تک پہنچتی ہیں۔ اور جب آپ کے والدین حضرت امام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست علیہ الرحمہ اور والدہ ماجدہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب ان کا نکاح ہوتا ہے تو جس نکاح پر وہ تقوی و طہارت کی بنیاد رکھی جاتی ہے، وہ معیار تقوی کو اپنایا جاتا ہے کہ جب سیب کھا کر اس کی معافی کے لیے کہ مالک سے بن پوچھے کھا لیا باغ میں جاتے ہیں اور آپ کے نانا جان کی بارگاہ میں باغ کے مالک کے پاس جاتے ہیں اور وہ سید عبداللہ علیہ الرحمہ کے پاس، تو وہ کہتے ہیں ایک شرط پر معافی ملے گی کہ تمہیں میری ایسی بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا جو لنگڑی بھی ہے، لولی بھی ہے، کمزور بھی ہے، جو عیبوں سے بھری ہوئی ہے۔ ایک ایک عیب بیان کر دیا۔ آپ اللہ کی رضا کے لیے گئے، حضرت غوث اعظم کے والد ماجد معافی کے لیے ہر شرط کو قبول کر لیا، نکاح ہوا۔ جب اندر داخل ہوئے تو اس جیسی سیدہ فاطمہ جیسی حسن و جمال میں دنیا میں کوئی عورت نہ دیکھی تھی۔ کہا دورے دورے باہر آئے کہ جو شرطیں رکھی گئی تھی ان میں سے ایک عیب بھی، ایک شرط بھی ان کی ذات میں نہیں پائی جاتی۔ یہ تو وراء الورا ہے، حسن میں بھی اعلیٰ ہے، جمال میں بھی اعلیٰ ہے، تقوی میں بھی اعلیٰ ہے، طہارت میں بھی اعلیٰ ہے۔ تو آپ کے نانا جان حضور غوث اعظم کے، جو آپ کے والد ماجد کے سسر جان تھے، وہ کہتے ہیں میں نے اس لیے کہا تھا کہ عیب اس لیے کہا کہ ان میں وہ دنیا کے عیب جن کو دنیا شمار کرتی ہے میری بیٹی میں ایک عیب بھی نہیں پایا جاتا کہ اس نے کسی غیر محرم کو ہاتھ نہیں لگایا، کوئی گناہ کی بات نہیں سنی، زبان سے نہیں بولا، اس لیے کہا کہ وہ گنگی بھی ہے، بہری بھی ہے، وہ کسی کو چھو بھی نہیں سکتی، کہ گناہوں سے پاک تھی، گناہوں کی طرف نہیں گئی۔ تو جب یہ تقوی و طہارت والے والدین ملتے ہیں تو وہ اولیاء کے ملنے سے ذات غوث اعظم کی ولادت ہوتی ہے، حضور غوث اعظم کی ولادت ہوتی ہے۔ اور جب آپ کی ولادت ہوتی ہے اور اس بنیاد پر دیکھے تو حاضرین محترم، حضور غوث اعظم کے کل رشتہ دار، والد گرامی، والدہ ماجدہ، آپ کے بھائی، ہمشیرہ، آپ کے کل رشتہ دار بھی کامل اولیاء میں سے تھے، کامل اولیاء میں سے۔ حضور غوث اعظم کی شان تو وراء الورا۔ ایک مرتبہ جب قحط آ گیا تو سارے لوگ اکٹھے ہو کر حضور غوث اعظم کی ہمشیرہ کے پاس چلے، حاضر ہوئے اور قحط سالی کی شکایت کی۔ وہ فیوز و برکات جو تاجدار کائنات کی ذات کی صورت میں اس دنیا کو عطا ہوئی، وہ سارے فیوز و برکات حضور غوث اعظم کے خاندان سے خالق کائنات نے عطا کیے۔ قحط سالی کی دعا کی تو آپ کی ہمشیرہ محترمہ نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی
اللہ رب العزت نے ان دعاؤں کے کلمات کی لاج رکھی کہ وہ ابھی گھروں تک نہیں پہنچے تھے کہ ان کے لباس، ان کے جسم بارش کے پانی سے تر ہو چکے تھے، مستجاب الدعوات تھے، کامل اولیاء میں سے تھے۔ آپ کی ولادت ہوئی تو وہ فیوز و برکات جو خالق کائنات نے ذات مصطفیٰ کو عطا کی، اور وہ سارے معجزات جو ولادت مصطفیٰ کے وقت دنیا میں ظاہر ہوئے، وہ ساری کرامات ولادت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے وقت بھی ظاہر ہوئے۔ وہ کرامات، ان میں 5 بڑی کرامات کا ذکر کیا جاتا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، ولادت سے قبل آپ کی والدہ ماجدہ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بشارتیں عطا ہوئی۔ امام الانبیاء، افضل الانبیاء اور نبیوں کے بھی نبی بن کر تشریف لانے کی بشارتیں عطا ہوئی۔ اور جب حضور غوث اعظم کی ولادت ہوئی تو آپ کی بھی والدہ ماجدہ کو عالم خواب میں بارگاہ خداوندی سے بشارتیں عطا کی گئی۔ وہ ساری بشارتیں میں آگے ذکر کروں گا۔ بشارتیں عطا ہوئی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ پر خالق کائنات نے اس سال جس کو بھی عطا کیا وہ بیٹے عطا کیے، لڑکے عطا ہوئے، لڑکے پیدا ہوئے۔ حضور غوث اعظم کی بھی ولادت ہوئی تو آپ کی ولادت کے دن ایک بھی لڑکی پیدا نہ ہوئی۔ خالق کائنات نے حکم دیا کہ یہ میرا غوث اس دنیا میں غوث اعظم بن کر جا رہا ہے، دنیا میں لڑکوں کو تقسیم کیا جائے گا۔ کل کائنات کو بیٹے عطا کیے گئے، کسی کو بیٹی عطا نہ کی۔ وہ فیض مصطفیٰ ذات غوث اعظم کو عطا کیا گیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، حضور سجدے میں گر گئے۔ آقا کریم علیہ السلام کی ولادت کے وقت سجدے میں گر گئے۔ ادھر ولادت غوث اعظم ہوئی تو آپ نے بھی اللہ کی تسبیح بیان کی اور سجدے کے اندر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اور وہ یکم رمضان المبارک، پہلا روزہ، جب ولادت ہوئی، والدہ ماجدہ نے اپنا دودھ پلایا تو دودھ نہ پیا۔ شام کو افطاری کا وقت ہوا تو دودھ پیا۔ پتہ چلا کہ یہ بیٹا بھی روزہ سے آیا ہے اور روزہ مکمل کر کے افطاری کے وقت دودھ ماں کا پیے گا۔ سارا دن دودھ نہ پیا، اور جہاں تک کہ 1 سال گزر گیا آپ کی ولادت کو، 1 سال گزرا تو دوسرے سال رمضان المبارک جب شروع ہونا تھا تو موسم ابر آلود ہو چکا تھا، غبار تھا، بادل تھے۔ لوگوں نے غور و فکر کیا، رمضان المبارک کا پتہ نہ چلا کہ یکم رمضان المبارک ہو چکا ہے، پتہ نہ چلا، علم نہ ہوا۔ تو سارے لوگ جیلان شہر کے اکٹھے ہو کر حضور غوث اعظم کی والدہ کے پاس آ گئے، کیونکہ پہلے سال جو ولادت ہوئی تو اس بچے کی شہرت ہو چکی تھی کہ وہ بچہ اس دنیا میں غوث بن کر آیا ہے کہ جو پیدا ہوتے ہی روزہ رکھنے والا ہے۔ یہ بچہ روزے سے ہوتا ہے، سحری کے وقت دودھ پیتا ہے، پھر سارا دن دودھ نہیں پیتا، روزے سے رہتا ہے، اور مغرب کے وقت، افطاری کے وقت دودھ پیتا ہے۔ یہ کل معاشرے کے اندر، دنیا کے اندر آپ کی شہرت ہو چکی تھی۔ والدہ ماجدہ کے پاس آئے، لوگوں کا جمع غفیر اجتماع، عرض کرنے لگے کہ اے اماں جان، آپ ہمیں بتائیں تو صحیح کہ آپ کے بچے نے دودھ پیا ہے کہ نہیں؟ ہمیں رمضان المبارک کے مہینے کے آغاز کا پتہ نہیں چل رہا۔ اگر آپ کے بچے نے دودھ پیا ہے تو ہمیں یقین ہوگا آج یکم رمضان المبارک نہیں ہے، اور اگر دودھ نہیں پیا تو 100% یقین ہے کہ یکم رمضان المبارک آج ہی ہے۔ رمضان المبارک شروع ہو چکا۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے فرمایا کہ میرے بیٹے نے دودھ نہیں پیا، تو لوگوں نے کہا رمضان کا آغاز ہو چکا ہے،
آج یکم رمضان المبارک ہے، سب نے روزہ رکھا۔ حاضرین محترم، ولادت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے وقت پانچویں بڑی کرامت کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لائے اور آپ کے والد گرامی حضرت امام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے پاس تشریف لائے اور عالم بیداری میں اپنا دیدار کروایا اور بشارت دی، خوشخبری دی کہ اے میرے امتی، مجھ سے محبت کرنے والے، میرے اولیاء میں سے تمہارے گھر میں ایسا بچہ پیدا ہوا ہے، ایسا فرزند پیدا ہوا ہے جو میرا بیٹا بھی ہے اور وہ کل میری امت میں اولیاء کا امام بھی ہوگا، سردار بھی ہوگا۔ آپ کو امامت کی خوشخبری عطا کی، سرداری کی خوشخبری عطا کی اور فرمایا کہ جس طرح مجھے انبیاء میں فضیلت حاصل ہے، اسی طرح تیرے بیٹے کو بھی کل اولیاء میں میری امت میں وہی فضیلت حاصل ہے۔ وہی فضیلت لے کر اس دنیا میں وہ بچہ تشریف لایا ہے۔ آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کے شانہ مبارک پر نقش مصطفیٰ تھا، قدم مصطفیٰ تھا، جو اس بات کی دلیل تھی کہ یہ بچہ پیدا ہونے والا حضور کی بارگاہ سے مہر ثبت کر کے آ رہا ہے کہ یہ حضور کی امت کا اولیاء میں سے امام ہوگا، اولیاء کا سلطان ہوگا۔ آپ کے شانہ مبارک پر نقش مصطفیٰ، قدم مصطفیٰ اس بات کی دلیل تھی، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اور بارگاہ مصطفیٰ سے آپ کو القابات عطا کیے گئے، بڑے بڑے القابات عطا کیے گئے۔ ان میں سے ایک منفرد اور ممتاز لقب محی الدین کا عطا ہوا، اور حضور غوث اعظم اس کے عطا ہونے پر اعلان کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ باہر سے بغداد شریف داخل ہو رہا تھا، تو بغداد کی طرف آتے ہوئے راستے میں مجھے ایک بوڑھا شخص ملا جو لاغر ہے، کمزور ہے، ناتواں ہے، بے سہارا ہے، وہ شخص چل نہیں سکتا۔ اس نے مجھے آواز دی، میں نے اس کی آواز پر، اس کی صدا پر کان دھرے اس کی طرف گیا۔ اس نے کہا مجھے سہارا دو، میں بے سہارا ہوں۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے اس کو سہارا دیا، اس کو تھوڑی دیر چند قدم اس کو چلایا، سہارا دے کر اس کو یوں ہی چند قدم چلا تو وہ ناتواں شخص، لاغر شخص، کمزور شخص صحت مند ہو گیا، وہ طاقتور ہو گیا، وہ طاقت اس کی عروج پر آ گئی کہ خود چلنے لگا، صحت و سلامتی کے ساتھ ہو گیا۔ اور جب خود چلنے لگا، صحت والا ہو گیا، طاقت والا ہو گیا، تو مجھے کہنے لگا کہ آپ پریشان نہ ہو، مجھے آپ پریشان لگتے ہیں۔ آپ فرماتے میں گھبرا گیا تھا یہ منظر دیکھ کر، تو کہا پریشان نہ ہو۔ اس کی بات پر میں مطمئن ہو گیا۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگا کہ اے نوجوان، آپ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ آپ نے کہا میں نہیں جانتا کون ہے۔ تو وہ کہنے لگا میں مصطفیٰ کا دین ہوں، میں دین مصطفیٰ ہوں، میں کمزور ہو چکا تھا، میں لاغر ہو چکا تھا اور میں قریب المرگ تھا، آپ نے آ کر مجھے سہارا دے دیا، مجھے ملجا دے دیا، مجھے طاقتور اور توانا بنا دیا، میں مصطفیٰ کا دین ہوں۔ وہ یہ کہتا جا رہا تھا، میں اس سے اجازت لے کر رخصت ہوا، شہر بغداد میں گیا، جامع مسجد کے اندر داخل ہوا، میں نماز پڑھاؤں، ابھی مسجد کے قریب تھا، اپنے جوتے اتارے، ایک شخص دھوڑا دھوڑا آیا اور مجھے مخاطب کرنے لگا، یا سیدی محی الدین، ٹھہریے۔ وہ آپ فرماتے ہیں کہ اس نے میرے جوتے نالین اٹھا لیے، میرے جوتوں کو اٹھایا، بڑے ادب کے ساتھ ایک سائڈ پہ رکھا، میں مسجد میں داخل ہوا، امامت کے لیے مصلی پر آیا۔ نماز پڑھانے سے پہلے چاروں طرف لوگ جمع ہو گئے، اجتماع ہو گیا، جب میں غفیر ہو گیا اور ہر طرف سے یہ صدائیں آ رہی تھی
یا سیدی محی الدین، یا سیدی محی الدین۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ لقب میں نے پہلے کسی کی زبان سے نہیں سنا تھا کہ اے ہمارے سردار، دین کو زندہ کرنے والے، آپ کو وہ لقب عطا ہوا، قیامت تک آپ کو محی الدین کے نام سے یاد کیا جانے لگا کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو مصطفیٰ کا دین کمزور تھا، لاغر تھا، بے سہارا تھا۔ حضور غوث اعظم نے آ کر مصطفیٰ کے دین کو توانا کر دیا، طاقت عطا کر دی، سہارا دے دیا۔ اب مصطفیٰ کا دین اگر عظمتوں پر ہے، بلندیوں پر ہے، تو وہ صدقہ ہے ذات غوث اعظم کا رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آئیے قدم اور آگے چلتے ہیں۔ پھر آپ کی ذات پیر کامل کی حیثیت بھی رکھتی ہے کہ آپ کو جو خرقہ خلافت عطا ہوا، خرقہ خلافت کا جو لباس عطا ہوا، وہ بھی بڑا ایک نئے انداز اور بڑے ایمان افروز اور لطیف ماحول کے اندر عطا ہوا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد حضرت سیدی و مرشدی حضور غوث اعظم فرماتے ہیں، حضرت سید ابو سعید علیہ الرحمہ آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوا، خلافت کا لباس عطا کیا، تو پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ وہ پیر جو اپنے مرید پر بھی ناز کرتا تھا، اپنے مرید کے بھی فیض و برکات بتاتا تھا، بشارتیں دیتا تھا، عظمتوں کے اعلان کرتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں جب میرے پیر و مرشد نے مجھے لباس پہنایا، مجھے خرقہ پہنایا، خلافت عطا ہوئی، تو وہ فرمانے لگے کہ اے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، یہ وہ لباس اور خرقہ ہے جو حضور کی ذات نے حضرت علی المرتضیٰ کو عطا کیا تھا۔ اور پھر حضور ذات مصطفیٰ سے ذات علی المرتضیٰ کو عطا ہوا، جانے کائنات سے مولا کائنات کو عطا ہوا۔ پھر فرماتے ہیں وہاں سے پھر یہ خرقہ حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ کو عطا ہوا، پھر نسل در نسل چلتا رہا، جہاں تک کہ یہ وہ خرقہ جو مصطفیٰ کی طرف سے عطا ہوا تھا وہ مجھ تک پہنچا۔ اب میں اے غوث اعظم تمہیں عطا کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے وہ لباس خلافت کا خرقہ پہنا، خرقہ خلافت، لباس خلافت پہنتے ہی میرے اندر اللہ کے انوار کی تجلیات کا ظہور ہو گیا، اللہ کی بارگاہ سے انوار و تجلیات ظاہر ہونے لگے۔ اللہ رب العزت نے وہ مقام آپ کو عطا کیا اور پھر وہ انوار و تجلیات ملے تو وہ فیض عطا ہوا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ جو میرا ذکر کرے گا میں اس کا ذکر کروں گا، کہ یہ وہ اولیاء میں سے سلطان الاولیاء، امام الاولیاء، کہ جو ساری زندگی اللہ اللہ کرتے رہے، ان کے وصال کے بعد قیامت تک خود خدا غوث اعظم کر رہا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ انہوں نے اس طرح اللہ کا ذکر کیا، اب قیامت تک خدا ان کا ذکر کر رہا ہے۔ وہ فرماتا ہے جس نے میرا ذکر کیا میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اور جب اس شان سے دیکھتے ہیں تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ شان مظہر مصطفیٰ ہے، حضور کی شان کے مظہر ہے، حضور کی رحمت کے مظہر ہے۔ اور جب یہ دیکھے تو اللہ رب العزت نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت عطا کی، آپ کو رسالت عطا کی، اور پھر آپ کے بعد جس کو بھی نبوت عطا ہوئی وہ حضور کے صدقے سے عطا ہوئی۔ تو حضور غوث اعظم کی یہ شان کہ جس کو بھی ولایت عطا ہوئی وہ حضور غوث اعظم کے صدقے سے ولایت عطا ہوئی۔ حضور امام الانبیاء بن کر تشریف لائے، حضور غوث اعظم امام الاولیاء بن کر تشریف لائے، ذات مصطفیٰ سلطان الانبیاء بن کر تشریف لائے، تو ذات غوث اعظم سلطان الاولیاء بن کر تشریف لائیں۔ اور ایسے پیشوا اور رہبر کہ حضور پہلے انبیاء کے بھی نبی ہیں، یہ فیض جب ذات غوث اعظم میں پہنچتا ہے
تو ذات غوث اعظم اپنے سے پہلے اولیاء کے بھی ولی ہیں، پہلے اولیاء کے بھی راہبر ہیں، پہلے اولیاء کے بھی رہنما ہیں، امام ہے۔ حضور غوث اعظم کو ذات مصطفیٰ سے اس طرح فیض عطا کیا کہ یہ فیض جب ملا تو آپ حسنی بنے، حسینی بنے، نجیب الطرفین بنے، آپ سادات الطرفین بنے، شریف الطرفین بنے، کہ جب حسن و حسین علیہ السلام کا نسب ملا تو آپ جیسا پھر کوئی نہیں رہا حضور کی کل امت اولیاء میں سے، اور مظہر بن گئے شان مصطفیٰ کے، ذات مصطفیٰ کے۔ اب مظہر کیا ہوتا ہے؟ مظہر عکس کو کہتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر اصل کی یاد تازہ ہو جائے، جس کو دیکھ کر اصل کی اہمیت اجاگر ہو جائے۔ ہم دھوپ دیکھتے ہیں، روشنی دیکھتے ہیں، تو یہ اصل نہیں، یہ سورج کی روشنی ہے، اصل سورج ہے۔ روشنی اور دھوپ مظہر ہے سورج کی، سورج کی مظہر ہے۔ پھر چاندنی چاند کی مظہر ہے، خوشبو پھول کی مظہر ہے۔ ارے لوگو، شان غوث اعظم اور ذات غوث اعظم مظہر ہے شان مصطفیٰ کے، کہ ان کو دیکھ کر حضور کی صفات نظر آتی ہیں، حضور کے اوصاف نظر آتے ہیں۔ یہ اس شان کے ساتھ اور اس شان کے ساتھ فیض یاب ہو کر تشریف لائے کہ ان جیسا کوئی نہیں تھا حضور کی امت کے اندر۔ ولادت کے وقت چرچے ہوئے مصطفیٰ کے بھی، ادھر فیض میں ولادت کے وقت چرچے ہوئے حضور غوث اعظم کے بھی، حضور غوث اعظم کے بھی۔ پہلوں نے بھی مانا، بعدوں نے بھی مانا کہ ہمارے اگر ہمیں ولایت ملی ہے تو وہ صدقہ حضور غوث اعظم کا ہے، اگر ان فیوز و برکات کا کہ جو حضور کی ذات کے مظہر ہے اور شان علی المرتضیٰ کے مظہر ہیں۔ دیکھیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ لوگوں، آقا کریم علیہ السلام پیدا ہوئے، جس طرح میں نے کہا کہ عبادت اور سجدے میں چلے گئے، حضور غوث اعظم بھی پیدا ہوئے تو عبادت اور سجدے میں چلے گئے۔ اللہ نے آپ کو وہ شرف عطا کیا۔ آقا کریم علیہ السلام کی ولادت صبح و صادق کے وقت ہوئی، وقت بھی حضور کا فیض کی صورت میں غوث اعظم کو عطا ہوا کہ حضور غوث اعظم کی ولادت بھی صبح و صادق کے وقت۔ حضور پیر کے دن پیدا ہوئے، غوث اعظم بھی پیر کے دن پیدا ہوئے۔ آقا کریم علیہ السلام کی وہ قدرت کاملہ تھی جس قدرت کی وجہ سے آپ لوح محفوظ پر لکھی جانے والے تقدیروں کو بھی جانتے ہیں۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں، ارے لوگوں، وہ فیض مصطفیٰ مجھے اس طرح ملا کہ میں بھی غوث اعظم لوح محفوظ پر لکھی جانے والی تقدیروں کو جانتا ہوں، تقدیروں کو جانتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے عناصر کائنات مصطفیٰ کی قدرت کے اندر کر دیے، ہر کوئی جانتا تھا یہ مصطفیٰ ہے۔ اسی طرح وہ فیض حضور غوث اعظم کو ملا، ہر کوئی جانتا تھا یہ سلطان الاولیاء ہے، یہ امام الاولیاء ہے، اور یہ غوث اعظم ہے، قطب ربانی ہے، محبوب سبحانی ہے۔ آپ کو وہ فیض عطا کیا حقیقت کا۔ حضور نے مردوں کو زندہ کیا، غوث اعظم نے بھی مردوں کو زندہ کیا۔ حضور نے اونٹنی کو طاقت دی، حضور غوث اعظم نے بھی اونٹنی کو طاقت دی۔ میں اختصار سے حوالہ جات نہیں دے رہا، مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے ہر جگہ آقا کریم علیہ السلام موجود ہیں، ہر قبر کے اندر جاتے ہیں۔ حضور غوث اعظم بھی ایک وقت میں کئی جگہ پر حاضر ہوتے تھے۔ افطار کی دعوت دی تو 70 مقامات پر ایک دن میں افطاری کی۔ ہر کوئی کہتا میرے گھر ہیں، میرے گھر ہیں۔ ادھر بیٹا کہہ رہا ہے کہ غوث اعظم تو سارا دن باہر ہی نہیں نکلے، انہوں نے تو روزہ گھر میں افطار کیا ہے۔ حضور زمین پر ہاتھ مارے تو زمین سے خزانے اگلتے ہیں، زمین پر ہو جنت تک رسائی ہوتی ہے، جنت میں ہو تو زمین پر سیدنا بلال کی قدموں کی آہٹ سن لیتے ہیں۔ یہ طاقت اللہ رب العزت نے فیض مصطفیٰ کے صدقے حضور غوث اعظم کو بھی عطا کی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا ہاتھ وہ عرش معلیٰ تک بھی
طاقت رکھتا ہے جانے کی، اور زمین کی گہرائیوں تک بھی میری قدرت ہے، میں رسائی چاہوں تو وہ طاقت استعمال کر سکتا ہوں۔ حاضرین محترم، آقا کریم علیہ السلام نے لفظ کن سے تخلیق کر دی کہ ایک کھجور کی شاخ کو تلوار بنا دیا، لالٹین بنا دیا، وہ شاخ روشنی دینے والی ہو گئی۔ اور یہاں تک کہ 3 روایات کے اندر آتا ہے، میں جمع کر رہا ہوں، کہ ایک جواہر البحار کے اندر اور ایک صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ دور سے کوئی شخص آ رہا تھا اور حضور حضرت زید کا انتظار کر رہے تھے۔ فرمایا وہ زید آ رہا ہے، شخص کوئی اور تھا، فرمایا کل زیدن کہ زید ہو جا، جب قریب آیا تو وہ زید ہی ہو چکا تھا۔ پھر ایک مرتبہ حدیث میں آیا کہ وہ آقا کریم علیہ السلام حضرت ابو ذر کا انتظار کر رہے تھے، کوئی اور شخص تھا، حضور نے فرمایا کل ابو ذر، ابو ذر ہو جا، وہ ابو ذر ہو گیا۔ یہ کن سے تخلیق کن فیکون کی جو فیض مصطفیٰ کو ملا، وہ فیض علی المرتضیٰ کو بھی ملا، اور وہی فیض ذات غوث اعظم کو بھی ملا۔ آپ فرماتے ہیں قصائد غوثیہ کے اندر، آپ فرماتے ہیں کہ لوگو وَأَمْرِي أَمْرُ اللَّهِ، کہ میرا حکم اللہ کا حکم ہے، ان قلت کن، اگر میں کہوں ہو جا یا کن تو وہ ہو جاتی ہے، وہ کن فیکون کی طاقت۔ وَكُلُّ بِأَمْرِ اللَّهِ فَحْكُمْ بِقُدْرَتِي، فرمایا کہ میری یہ سب قدرت اللہ کے حکم سے ہے۔ حاضرین محترم، آقا کریم علیہ السلام کو جو بارگاہ خدا سے علم عطا ہوا، اور وہ علم جب ذات علی المرتضیٰ میں گیا تو دونوں ذاتوں نے کل کائنات کے اندر اعلان کیا سلونی سلونی، قیامت تک کے سوالات جو پوچھنا چاہتے ہو، وہ ایک مصطفیٰ کہہ رہا ہے مجھ سے پوچھو، ایک مرتضیٰ کہہ رہا ہے مجھ سے پوچھو۔ جب یہ فیض ذات مصطفیٰ سے، ذات علی المرتضیٰ سے سلونی کا فیض وہ ذات غوث اعظم میں جاتا ہے، تو وہ ذات غوث اعظم میں جا کر آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں وَأَعْلَمُ نَبَاتَ الْأَرْضِ لَمْ هُوَ نَابِتٌ، کہ میں زمین کے اگاؤ کو جانتا ہوں وہ کتنا اگا ہوا ہے۔ وَأَعْلَمُ مَوْجَ الْبَحْرِ کم ہوا موجتی، کہ لوگوں میں سمندر کی موجوں کو جانتا ہوں کہ وہ کتنی ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَأَعْلَمُ رَمْلَ الْأَرْضِ کم ہوا رملتن، میں زمین کی ریت کو جانتا ہوں کہ وہ کتنے ذرے ہیں۔ وَأَعْلَمُ عِلْمُ اللَّهِ أُحْصِي حُرُوفَهُ، کہ لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے علم کو جانتا ہوں، مجھے اس حروف کا شمار دیا گیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ ہمارا وقت مکمل ہو چکا، اگلے جمعۃ المبارک میں یہاں سے ہی ہم اس کا آغاز کریں گے کہ وہ نور مصطفیٰ جہاں جہاں رہا وہاں وہاں نور مرتضیٰ بھی رہا، اور جہاں جہاں نور مرتضیٰ رہا، میں یقین، دلیل اور چیلنج سے کہتا ہوں، حوالہ جات دوں گا، حضور غوث اعظم نے خود فرمایا کہ وہاں وہاں میرا نور بھی رہا ہے۔ جن جن کو فیض نور مصطفیٰ نے دیا، نور مرتضیٰ نے دیا، انہی کو فیض نور غوث اعظم نے بھی دیا۔ وہاں سے ہم حوالہ جات کے ساتھ گفتگو کا آغاز کریں گے۔ انشاءاللہ آپ آئیں گے، وقت پر آئیں، گزارش ہے تھوڑا سا وقت پر پہلے تشریف لے آیا کریں تاکہ ہم موضوعات کے حوالے سے اور وقت کی پابندی کے حوالے سے ہم اس کو مکمل کریں۔ اپنا موضوع مکمل کرنا چاہتا ہوں آج کی گفتگو میں 1 منٹ میں، اور وہ تاجدار گولڑا کی زبان میں پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی جیلانی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ سے جو اشعار عطا ہوئے، آپ فرماتے ہیں کہ تیری شان سب سے جدا غوث اعظم، نہ پہنچے تجھے اولیاء غوث اعظم، جمال رسول خدا غوث اعظم، جلال علی مرتضیٰ غوث اعظم، جمال رسول خدا غوث اعظم، جلال علی مرتضیٰ غوث اعظم، ذرا جلوائے مصطفیٰ میں بھی دیکھوں، ذرا صورت اپنی دکھا غوث اعظم۔ اور پھر لکھتے ہیں کہ ہے ابن مشکل کشا غوث اعظم،
اور اس سے پہلے کہ نہ کیوں حل ہو مشکل سے مشکل مسائل، نہ کیوں حل ہو مشکل سے مشکل مسائل، کہ ہے ابن مشکل کشا غوث اعظم، نصیر آ جایا ہے بن کر سوالی، اسے بھی ملے بھیک یا غوث اعظم۔ دعا ہے کہ رب عظیم ہمیں فیوز و برکات غوث اعظم کی بارگاہ سے سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان سماعت فرما لیں، پرسوں بروز اتوار صبح 10 بجے اسی مسجد زینب میں سالانہ میلاد مصطفیٰ کانفرنس صلی اللہ علیہ وسلم برائے خواتین کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ اپنی باؤں بہنوں کو یہاں بھیجیں 10 بجے، جس میں خصوصی نعت منہاج نعت کونسل لاہور سے ہوگی اور خصوصی خطاب محترمہ عدیلہ الیاس مرکزی ناظمہ ویمن لیگ کا ہوگا 6 نومبر بروز اتوار صبح 10 بجے۔ دعا ہے کہ رب عظیم ہمیں ان فیوز و برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔